السلام علیکم۔ زندگی کی سب سے قیمتی چیز وقت یعنی مہلت عمل۔ اگر اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے وقت ضائع ہوا بہت معذرت خواہ ہوں۔ اگر کوئی فائدہ ہوا تو اسے صدقہ جاریہ بنانے میں مدد کیجیے سبسکرائب اور شیئر کر کے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ میرے دوست امت اللہ کے بہت سے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھ میں میری اپنی نماز کی روح اور فکر درست کرنے کی اور بعد ازاں اپنے بچوں کی نماز درست کرنے کی فکر عطا کی۔ میں اپنی اور اپنے بچوں کی نماز میں کون سی ایسی تبدیلیاں لے کر آؤں کہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ فوائد کا حقدار بنا سکوں۔ اس کوشش میں جن لوگوں کی مدد مجھے حاصل ہوئی ان کے نام یہ ہیں: شاعر مشرق علامہ محمد اقبال صاحب، جناب سلمان آصف صدیقی صاحب جو ERDC کے روح رواں ہیں، استاد نعمان علی خان صاحب، جناب مولانا اسحاق صاحب مرحوم و مغفور، جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم و مغفور۔ تمام لوگوں کے علم سے استفادہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اپنے بچوں کی نماز میں حقیقی روح پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی نماز کی درستگی کرنی ہوگی۔ اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے خوب اچھے طریقے سے واقف کروائیں۔ ہماری کوشش ہر وقت یہ ہونی چاہیے کہ کسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمانیت کا نقش اور اپنے بندوں سے جو محبت وہ فرماتے ہیں اس کا یقین کسی طرح اپنے بچوں کے دلوں میں ڈال دیں۔ اساتذہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے بچوں کو ابتدائے آفرینش سے متعارف کرائیے، یعنی بالکل آغاز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ہم سے عہد الست لیا تھا بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق اسے آسان الفاظ میں امیجنیشن کے ساتھ ان سے بیان کیجیے، اور پھر درجہ بدرجہ آنے والے نبی اکرام اور رسول و انبیاء جو اللہ تعالیٰ بھیجتے رہیں ان کے بارے میں اور جو کنورسیشن اس وقت ہوئی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ، فرشتوں، ابلیس اور حضرت آدم کے بیچ، اس سے واقف کرانا ضروری ہے۔ پھر تمام انبیاء کا تعارف دینا، اور سب سے اہم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی سیرت طیبہ انداز بیان کچھ ایسا ہو کہ سیرت طیبہ کی چیدہ چیدہ خصوصیات اور جو واقعات گزرے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور پھر کڑی ذمہ داریوں کے ساتھ بدلتے ہوئے حالات اور تکالیف، ان سب کا بیان ایسے ہونا چاہیے کہ اس تمام احساسات ہمارے قلب پر وارد ہوں۔ یہ سب بیان کرتے ہوئے بچوں کو امیجنیشن پار سے اس بات کی ریہرسل کرائیے کہ جیسے اس جغرافیائی حالات میں، اس کلچر میں، ان لوگوں کے بیچ ان کی ذہنی سطح کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اس دور رسالت میں موجود پائیں، اور پھر سوچیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت سے گزرتے ہوئے کن کن مشکلات کا شکار تھے۔ حیات طیبہ کا ہر پہلو ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو بڑھاتا چلا جائے گا، ان کا اپنی امت کے لیے خلوص اور امت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنی جان کو ہلکان کر ڈالنا، ان کی قربانیاں، ان کی عظمت کا پوری طرح سے احساس ہوئے بغیر ہم اپنے بچوں کو سنت کی محبت اور اہمیت ان کے دل و دماغ میں راسخ نہیں کر پائیں گے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں گھر کر جائے گی تبھی ہمیں نماز کی اصل روح سے واقفیت حاصل ہو سکے گی۔ جہاں تک بچوں کو نماز کے متعلق یہ بتانا کہ فرض، سنت اور نوافل کیا ہیں، تو اس پہ آہستہ آہستہ ان کو لے کر آئیے۔ سب سے پہلے فرض کی اہمیت بتا دیجیے کہ فرض تو بمانند ایک قرض ہے جسے ادا کرنا ہی کرنا ہے، چنانچہ پہلے 5 وقت کی نماز کے فرض ادا کرنے کی اہمیت پر زور دیں۔ اس کے بعد جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کا خلوص جو ہمیں جہنم سے آگ سے بچانے کے لیے جو کوششیں انہوں نے کی ہیں ان کو جب دل میں راسخ کر دیں گے تو اس کے بعد خود بخود دل چاہے گا
کہ جو عمل انہوں نے کیے ہم بھی وہ کریں، کہ ہمیں یقین ہوگا کہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ان کی احسان مندی کا جذبہ اور اس بات کا یقین کہ آج تک انہوں نے جو بھی ہمیں سکھایا بتایا وہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بتایا، خود بخود سنت کی طرف لے کر جائے گا۔ نوافل کے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ ہم جتنی بھی عبادت احسن طریقے سے کر لیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے جو انہوں نے ہمیں دی ہیں۔ چنانچہ اپنی عبادت کی اس کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ اضافی یعنی سپلیمنٹری کوشش کرنی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی، اور نفل عبادات کا مقصد یہی ہے۔ جب ہم نماز کے دوران ادا ہونے والے ہر لفظ کے مفہوم و معنی سے واقف ہوں گے، اپنی ہر موومنٹ جھکنا سیدھے ہونا سے کے اہمیت سے واقف ہوں گے، تو نماز میں وہ لطف آئے گا کہ ہمیں انتظار رہے گا کہ ہم دوبارہ کب اس دربار میں حاضری کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ اپنی مشکل پریشانیاں، اپنے دل کے دکھ بیان کرنے کے لیے بہترین سامع میسر ہو جائے گا جو نہایت خلوص سے ہمارے مسائل کو حل کرے گا اور ہمارے بوجھ کو ہلکا کر کے ہمیں سکون فراہم کرے گا، تو پھر یہ 5 وقت کی نماز ہمارے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ ہم اس سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈیں گے، کبھی تہجد، کبھی اشراق، اور کبھی چاشت، اور کبھی نوافل حاجت یا نماز استغفار۔ نماز کو سکھانے کا مرحلہ محض کچھ فزیکل ایکٹیویٹی یا کچھ پوسچرز کا مجموعہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جب نماز سکھاتے ہوئے بچے کو کھڑے ہونا، جھکنا، سجدے میں جانا، یہ چیزیں جب بتا رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ چیز بھی باور کرانی چاہیے کہ یہ سارے پوسچرز صرف اور صرف ایک ہی بادشاہ کے دربار میں، ایک ہی بادشاہ کے سامنے ادا کیے جاتے ہیں، اور وہ ہے مالک الملک رب ذوالجلال والاکرام۔ نماز میں پڑھی جانے والی آیات، اس میں سب سے اہم ہے سورہ فاتحہ، اس کا مفہوم و معانی اور تسبیحات جو رکوع اور سجدے میں کہی جاتی ہیں، ان کا مفہوم و معنی لازماً بچے کو بتانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت ہونے کے بعد اور ہر لفظ کے مفہوم و معنی سے واقف ہونے کے بعد ہماری نماز یقیناً خشوع و خضوع کے معیار پر پورا اتر پائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ ہم وہ تمام فوائد جو میرے نبی اور میرے رب نے جن کا وعدہ کیا تھا دنیا اور آخرت میں حاصل ہونے کا، وہ سب ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ وہ سجدہ روح زمیں جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے، دیا تھا جس نے پہاڑوں کو ریشائے سیماب۔